السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ ہماری سب کی لائف عید کے بعد اب روٹین میں آ گئی ہے، تو بس ہم بھی آج نکلے تھے گروسری کرنے کے لیے، کیونکہ عید رمضان کے دنوں میں بالکل بھی نہیں جاتی گروسری کرنے، عید تک کی گروسری لے کر آتی ہوں اور اس کے بعد عید کے بعد میں جاتی ہوں۔ تو آج میں نکلی تھی یہاں پر، اور لوگوں نے شاید عید سے پہلے ہی ساری شاپنگ کر لی تھی، تو اس لیے آج یہاں پر بالکل رش نہیں تھا، بالکل خالی تھا۔ بہت سکون سے ہماری شاپنگ ہوئی اور بہت سکون سے ہماری بلنگ بھی ہو گئی، کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم بلنگ پر لگتا ہے۔ اور جب وہ بل دیکھا تو بل تو بہت ہی زیادہ بن گیا تھا، ہر چیز اتنی مہنگی ہوئی بھی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہوئی ہے۔ آلدھو کہ اب تو کارٹ میں ڈالنے سے پہلے ہی ہر چیز کے پہلے ریٹس چیک کرنے پڑتے ہیں کہ کیا یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بس اب یہ حالات آ گئے ہیں یہاں پر، ہر چیز میں سے برکت اڑ گئی ہے، ہر چیز میں سے، چاہے وہ وقت ہو ہمارا، چاہے وہ رزق ہو، کوئی برکت نہیں رہی ہے، افورڈیبلٹی بالکل بھی نہیں رہی ہے۔ یہ جو کونے پہ سامان رکھا ہے اس کا بل کوئی 17,000 بنا تھا، جبکہ اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، چاول اس میں شامل نہیں ہے، دال کچھ ہے کچھ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جو کہ انکلوڈیڈ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اتنا بل بن گیا ہے۔ تو بس آج میں نے سوچا کہ تھوڑی سی بات کی جائے ہمیں رزق میں اضافے کے لیے، کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں میں آسانی لا سکتے ہیں۔ بہت مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں گزارا کرنا۔ تو اگر آپ ویسے یا کسی سے معلوم کریں، کسی سے پوچھیں، تو آپ کو ایک لمبا چوڑا وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، 313 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، 1100 دفعہ یہ پڑھنا ہے، یہ والی نماز پڑھنی ہے، اس کی دوسری رکعت میں یہ والی صورت اتنی دفعہ پڑھنی ہے۔ تو ابھی کچھ دن پہلے میں مولانا طارق جمیل کا بیان سن رہی تھی، تو انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کہی تھی۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ صحابی رسول نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رزق میں اضافے کے لیے کچھ بتائیے، اب کہ رزق میں بہت تنگی ہے، تو آپ مجھے اس کے لیے کوئی عمل بتائیے۔ تو اس کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک بہت چھوٹا سا عمل بتایا ہے، بہت چھوٹا سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو۔ تو اگر ہم اس عمل پہ غور کریں، اس کی حکمت پہ غور کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ باوضو رہنے کی کتنی برکتیں ہیں، کیونکہ وضو کی تو برکت ہی اور ہے۔ سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہوتا ہے وضو کی وجہ سے، کہ شیطان آپ سے دور بھاگتا ہے، اور جب شیطان ہی آپ کے قریب نہیں آئے گا تو آپ کو غلط کاموں سے اکسانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، انسان کا نفس ہے جو کہ اسے اکساتا ہے، شیطان سے زیادہ انسان کو جو برائی پر اکساتا ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ لیکن جب ہم باوضو ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم اپنے نفس پر بھی قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا رزق ایسی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہوا ہے کہ ہمیں کتنا رزق ملنا ہے، لیکن اس کو رکاوٹیں ہیں جو کہ روکتی ہیں، اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے اس میں وہ ہمارے چھوٹے سے گناہ ہوتے ہیں جو ہم کرتے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب ہم باوضو رہیں گے تو ہم حتی الامکان ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان گناہوں سے بچے رہیں، کیونکہ شیطان ہمارے قریب نہیں پھٹکے گا۔ اور جب ہم باوضو رہیں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم کسی بھی قسم کی بری بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر لیں، کیونکہ ہم باوضو ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی برکتیں جو ہیں وہ ہماری پریشانیوں میں، ہماری رکاوٹوں کو دور کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ ان سب پر جب میں نے غور کیا تو پھر مجھے لگا کہ یہ دیکھنے میں تو یہ عمل بہت چھوٹا ہے، باوضو رہنا، لیکن اس کی برکتیں بہت بہت زیادہ ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ایک اور عمل جس کے اوپر میرا بہت مضبوط اعتقاد ہے کہ وہ عمل ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے، وہ ہے استغفار۔ کیونکہ ہم زندگی میں دن بھر میں کیا کچھ کر جاتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، تو ہمیں استغفار ہر لمحے کرنا چاہیے۔ ہر لمحے تو پاسبل نہیں ہوگا، تو کرتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے۔ ہم گانے بھی تو گنگناتے ہیں نا، اس کی جگہ پر ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو توبہ پسند ہے، وہ توبہ پسند کرتا ہے۔ ہم جتنی غلطیاں کرتے ہیں ہم بار بار توبہ کریں گے، ہم بار بار وہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو استغفار پڑھیں، کھلے دل سے پڑھیں، اور بھرپور اعتقاد کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا اور ضرور کرے گا۔
کسی جگہ میں نے ایک اور واقعہ پڑھا تھا امام احمد بن حنبل کا، کہ وہ کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، تو جب رات کا ٹائم ہو گیا تو وہ ایک مسجد میں چلے گئے۔ جب وہ مسجد میں گئے تو وہاں سے مسجد کا بند ہونے کا ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے وہاں سے ان کو باہر نکال دیا اور کہا کہ مسجد بند ہونے کا ٹائم ہے، کیونکہ وہ امام احمد بن حنبل تھے، وہ بہت بڑے اسکالر تھے اور امام تھے۔ تو لیکن ظاہر ہے وہ دور تصویروں کا دور نہیں تھا کہ پوری دنیا کے یا پورے علاقے کے لوگ انہیں پہچانتے، تو گاؤں والے ان کو نہیں پہچان پائے تھے، تو انہوں نے ان کو باہر نکال دیا اور وہ باہر سیڑھیوں پر ہی مسجد کی بیٹھ گئے تھے۔ تو وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں مسافر ہوں، میں یہاں پر پناہ لینے آیا تھا، تو وہاں سے مسجد بند ہونے کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے نکال دیا ہے، اس لیے میں یہیں پر سیڑھیوں پر بیٹھ کے رات گزاروں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، تو وہ ان کو اپنے گھر لے گیا، اور جب وہ گھر لے گیا تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص کوئی بھی کام کر رہا تھا، کچھ بھی کر رہا تھا، تو اس کے منہ پر صرف ایک ہی لفظ تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس کا وہ ورد کیے جا رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو دیکھا اور اس کو یہ چیزیں نوٹ کی۔ جب انہیں یہ چیز نوٹس میں آئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، تو نے بہت زیادہ ورد کیا ہے استغفار کا، تو کیا کبھی تو نے اس کا فائدہ محسوس کیا ہے، اس چیز کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے اور میں نے محسوس کیا ہے، لیکن سوائے ایک خواہش کے اللہ تعالیٰ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کون سی خواہش تھی جو نہیں پوری ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش یہ بھی ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اے شخص، تیری یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے، اور تیری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کیے تھے۔ تو یہ اتنی چیزیں ہیں جو کہ آپ کا ایمان مضبوط کرتی ہیں، آپ کا اعتقاد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ بالکل بالکل 110%، 200% وہ پورا کرنے والا ہے۔ یہ اعتقاد ہم میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، استغفار کرو میں معاف کرنے والا ہوں۔ آج یہ سب کچھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ہر دوسرا انسان، مجھ سمیت ہر انسان پریشان ہے، کیونکہ ہماری چیزوں میں اب برکت نہیں رہی ہے۔ پہلے جن تنخواہوں میں ہمارے گزارا ہو جایا کرتا تھا، اب وہ نہیں ہوتا ہے۔ چیزیں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں، ساتھ ساتھ ہماری خواہشات بھی بڑھ گئی ہیں۔ یہ تو لائک اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں۔ پہلے ہم بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، یا پہلے کے جو ہمارے ماں باپ تھے انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آج ہماری گروسری کا حصہ ہیں، وہ ہم نے اپنے بچپن میں کبھی نہیں دیکھی، جبکہ وہ ہمارے بچپن سے ہی ہوا کرتی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں اس دنیا میں، لیکن وہ ہماری خوراک کا حصہ نہیں رہی، یا اس کو ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو پریشان ہے ہی، لیکن جس کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی ضرورتیں، اس کی خواہشات بھی اس کی اسٹیٹس کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں، اس سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو اس لیے لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ان دو باتوں پر بھی عمل کر لیں تو شاید ہماری زندگی میں کچھ آسانیاں آ جائیں، کچھ سکون آ جائے۔ اور میری یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر ان سے کسی ایک انسان کے بھی سمجھ میں، یا کسی ایک کے دل میں بھی یہ میری بات اتری ہے، تو شاید میرا یہ سارا جو ایفرٹس ہیں، ساری جو چیزیں ہیں، یہ وصول ہو جائیں گی۔ تو بس یہ انہی باتوں کے دوران یہاں پر میں نے اپنی گروسری بھی ساری ٹھکانے لگا دی تھی، جس کو جہاں پہنچانا تھا وہ چیزیں وہاں پہنچا دی تھی، اور یہ لنچ باکسز میں بچوں کے لے کر آئی تھی، کیونکہ داؤد پہ بہت زیادہ مہنگے مل رہے تھے۔ یہاں پر یہ 450 کے یا 460 کا مجھے ایک ملا تھا، تو یہ میں نے دونوں بچوں کے لیے لنچ باکسز لے لیے تھے، کیونکہ ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم تو کاغذ میں، اخبار میں لپیٹ کے انڈا پراٹھا لے جایا کرتے تھے۔
اور ساتھ ہی یہ سلیکون کا میں نے آئس کیوبس مولڈ وہ لیے تھے، کیونکہ بچوں کو اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں، تو لنچ واٹر بوٹل میں تھوڑا سا برف بھی ڈال کے میں دے دیتی ہوں، تاکہ پانی تھوڑا زیادہ عرصے کے لیے ٹائم کے لیے ٹھنڈا رہ جائے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، ہماری روزی میں اضافہ فرمائے، ہماری زندگی میں برکت دے اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے، آمین ثم آمین۔